وہ ہے ایمان کی طاقت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کہتے ہیں مان لینے کو، جس نے مان لیا اسے مومن کہتے ہیں، صاحب ایمان ہوتا ہے وہ۔ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے۔ مسلمان اور مومن میں بھی فرق ہے۔ قرآن میں جب آپ سورہ حجرات 14 نمبر آیت پڑھیں گے تو اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی، یہ بددعائیں تیرے سے پوچھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان سے کہو کہ ابھی ایمان نہیں لائے بلکہ ابھی اسلام لائے ہیں، ایمان تو ان کے دلوں میں ابھی راسخ ہی نہیں ہوا۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام میں اور ایمان میں فرق ہے۔ اصل میں اسلام میں تو جو ارکان ہیں انہیں مان لینا اور ان پہ عمل پیرے ہونا، اور ایمان وہ چیز ہے کہ جو تمام غیب کی چیزوں پہ بھی پکا پختہ یقین رکھے اور ان چیزوں کو قلب سے، قلبی ایمان مطلب اندر سے دل سے مانے کہ ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جی ایمان کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر تیرے دل میں نیک کام کر کے خوشی محسوس ہو اور بدی کا کام کر کے رنج و غم ہو تو سمجھ لے یہ ایمان ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب تک میں تمہیں اپنی جان، اپنے مال، اپنے ماں باپ، اپنے تمام کاروبار، ہر چیز سے عزیز نہ ہو جاؤں تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو ایمان مکمل ہونے کے لیے کوڈ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ان کی اس کوڈ کے بنا آپ کا ایمان کا تالا نہیں کھلے گا۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو چیک کریں۔ جو چیزیں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں احادیث کی روشنی میں یا قرآن کی روشنی میں، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنا مطلب ایمان سے اتنی طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ تاریخ میں دیکھیں کہ بہت کمزور لوگوں نے بہت طاقتور لوگوں میں فتح پا لی ایمان کی طاقت کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ طاقت اگر کسی چیز میں ہے تو وہ ایمان ہے۔ آپ جنگ بدر یاد کریں، کیسے 313 صحابی تھے اور کیا ان کے پاس لاٹھی ڈنڈے اور مطلب بہت ہی کمزور اونٹ تھے، لیکن چیز کیا تھی ان کے پاس کہ وہ 1000 لوگوں پہ حاوی ہو گئے جو لیس تھے ہتھیاروں سے، اور بہترین فربے ان کے پاس جانور تھے۔ وہ چیز صرف اور صرف ایمان تھی۔ ایمان اگر آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو بھروسہ ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو آپ یقین کریں آپ بڑی سے بڑی مصیبت پریشانی سے باہر آ جائیں گے۔ کسی بھی قیمت پہ آپ دب نہیں سکتے کسی سے۔ جو وحدت سے ڈرتا ہے وہ کثرت سے نہیں ڈرتا، جو ہر چیز سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ اگر آپ جنگل میں جا رہے ہوں اور سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی ہوں، سنسان ہو اور جنگلی جانوروں کو بھی ڈر ہو، آپ کو اگر آپ کے ساتھ ایک 3 سال کا بچہ بھی ہو تو آپ کا وہ ڈر آدھا بھی نہیں رہتا۔ حالانکہ اگر خدا نخواستہ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی جانور آ جائے، کوئی اور بات ہو جائے، تو اس کو بھی پروٹیکشن آپ نہیں دینی ہوگی، اسے گود میں لے کے بھاگنا پڑے گا آپ کو، اس بچے کو بھی، کیونکہ وہ اتنا چھوٹا ہے۔ لیکن اس کے ہونے کی وجہ سے آپ کا ایک بھروسہ اور ایک ایمان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، ایک یقین کہ میرے ساتھ کوئی ہے۔ اگر یہ معاملہ ہمارے دل میں اس طرح سے بیٹھ جائے کہ ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے، جیسے اس 3 سال کے بچے کی وجہ سے آپ کو ایک تقویت ملتی ہے جنگل میں، ویرانے میں، تو اگر ہر معاملے میں آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو آپ کا کیا حال ہوگا۔ آپ سوچ کے دیکھیے کہ جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہو، اگر وہ ہر ٹائم آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کے ساتھ چلتا ہوا ہو، تو آپ کو کسی کا ڈر رہے گا؟ کسی قیمت پہ نہیں رہ سکتا۔ اور یہی ایمان ہے اصل تو۔ ایمان جو ہے وہ ٹرسٹ کا نام ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے پاور ٹرسٹ میں ہوتی ہے، اور جس میں ٹرسٹ آ گیا اس کے ساتھ اس کے اندر سے خوف نکل جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک بار یہ دیکھنا ہے کہ جو ایمان کی بنیاد ہے وہ اللہ سے ڈرنے میں ہے۔ اللہ کا ڈر جس کے دل میں بیٹھ گیا ایک بار، تقویٰ جو اللہ کا ڈر کہلاتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر لگے، ہمیں اس کی ناراضگی سے ڈر لگے، تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے کہ اللہ نے جن جن چیزوں کا کلیم کیا ہے انہیں مان لینا واجب ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے رزق ہر ایک جاندار کو دینا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ ہمیں پکا اپنے دماغوں میں، اپنے دل میں، اپنے قلب میں یقین آج کر لینا چاہیے کہ ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ ہے۔ جب یہ آیت اتری قرآن کی تو حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ آج میں مبرہ ہو گیا، بالکل اب مجھے رزق کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے اللہ نے تمام جانداروں کا رزق اپنے ذمہ لے لیا۔ ایمان کی کیفیت جو تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک پیڑ کے نیچے آرام فرماتے تھے سفر کے بیچ میں، حضور کی تلوار بھی برابر میں رکھی ہوئی تھی، ادھر سے ایک بدو آیا اور اس نے حضور کی تلوار اٹھائی اور چیخ کے بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو میرے سے کون بچائے گا۔ حضور نے اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھی، حضور کے منہ سے ایک ہی بات نکلی کہ میرا اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی اور کانپ کے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ یہ تھی ایمان کی طاقت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اس سے پوچھا کہ تجھے کون بچائے گا، تو وہ پھر گھگیا گیا اور وہ پھر ایمان میں آ گیا تھا۔ خیر وہ بہت لمبا واقعہ ہے۔ اسی طرح سے آپ کو یاد دلاؤں میں غار ثور کا واقعہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کے لیے نکلے تھے اور جو لوگ پیچھا کرنے والے تھے کفار، وہ وہاں تک پہنچ گئے تھے اس غار تک جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی حضرت صدیق کے ساتھ، تو وہاں جب ان کے جوتے دیکھے حضرت صدیق نے، قدم وہاں تک پہنچ گئے تھے غار کے دہانے تک، حالانکہ وہاں انڈا دے دیا تھا کبوتری نے، جال بنا دیا تھا اس نے مکڑی نے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک خوف تو تھا نا کہ اگر پکڑے گئے تو کیا ہوگا۔ تو وہاں حضرت صدیق کے منہ سے یہی بات نکلی، حالانکہ انہیں اپنی فکر نہیں تھی۔ یہ تو آپ کو اس بات سے ثابت ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ان جو درے تھے ان میں بھرے، جس میں ناگ آنے کا خطرہ تھا، اور آخر میں ایک درہ رہ گیا تو وہاں اپنا پیر رکھ دیا تھا اور پھر وہیں پہ ناگ نے بار بار کاٹا۔ وہ لمبا واقعہ۔ خیر ابوبکر صدیق صاحب کو اپنی فکر نہیں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر تھی کہ آقا علیہ السلام کو کچھ نہ ہو جائے۔ تو وہاں انہوں نے پھر یہی منہ سے نکلا کہ اگر حضور اگر یہ یہاں انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کیا بات نکلی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور نے کہا ابوبکر تیرا ان دو کے ساتھ تیسرا اگر کوئی ہے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی کہ اللہ۔ قرآن میں اللہ نے اس بارے میں بات کی ہے بڑی خوشی کے ساتھ کہ نبی کے منہ سے یہ بات نکلی تھی۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایمان کی کیفیت کیا تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہمیں پیروی کا حکم دیا ہے قرآن نے کہ جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو جو ہمیں ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصود لے کے آئے تھے، جو ایمان صحابہ اکرام کو دیا ہے، وہی ایمان حضور کے بعد اب 1415 سال تک ہمیں ملا ہوا ہے بعد تک۔ وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جب تک اللہ پہ پورا توکل اور پورا بھروسہ، دیکھیں کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کسی بھی قیمت پہ جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے، حضور نے فرمایا تمام دنیا مل کے آپ کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا، تمام دنیا مل کے آپ کو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ ایک اور حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے تمام جاندار، نہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے تمام جانداروں کو پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ تمام جاندار، کوئی وحشی سے وحشی درندہ بھی ہو، کوئی جانور ہو، کوئی کیڑا مکوڑا ہو، کوئی سانپ بچھو ہو، وہ سب اللہ نے انہیں پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ ان کے خیالات، ان کے وسوسے، ان کی سوچ، وہ سب کچھ اللہ رب العزت کی گرفت میں ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اگر آپ کا واقعی اللہ سے تعلق ہے اور آپ کا ایمان مضبوط ہے تو کسی بھی قیمت پہ آپ جو ہیں وہ ڈریں گی نہیں کسی بھی چیز سے۔ آپ اسے اس طرح سمجھیں کہ آپ اگر کسی بہت بڑے آدمی کے کوٹھی میں جانا چاہتے ہوں اور اس کے گیٹ پہ آس پاس چاروں احاطے میں کتے ہی کتے ہوں تو آپ کو کتنا ڈر لگے گا جاتے ہوئے۔ اور اگر آپ کا مالک سے تعلق ہے اور آپ باہر سے ایک فون کر دیں کہ میں آپ کے پاس ملنے آ رہا ہوں اور انہیں اپنے کتوں کو سنبھال لیں، تو وہ ایک فون کرے گا چوکیدار کو اور وہ سارے کتے جو ہیں ڈپٹ کے ایک طرف بیٹھ جائیں گے، وہ سارے کے سارے اپنے مالک کا کہا سنیں گے۔ تو جتنے بھی شیاطین ہوں، جتنے بھی درندے ہوں، یہ اللہ کے کتے ہیں۔ اگر آپ کا اللہ سے تعلق ہے تو آپ کے ایک کال پہ، آپ کی ایک دعا پہ، آپ کے ایک عمل پہ اللہ رب العزت انہیں سب کو ڈپٹ دے گا، یہ سب ایک طرف بیٹھ جائیں گے اور آپ کا بال بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں تمام مخلوق جاندار یا بے جان، ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ آپ کو یاد دلاؤں میں ابراہیم علیہ السلام کا ایمان، جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے کسی آفر کو قبول نہیں کیا، فرشتوں تک کی۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ سے ریکویسٹ کرنے جا کے اور وہ کس طرح آپ کی ہیلپ کریں کہ نہیں، مجھے نہیں کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے، مجھے فرشتوں کی کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، مجھے تو اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے۔ اور اس اللہ کے بھروسے کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے اللہ نے آگ کو گلزار کر دیا
اور یہ کہا کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، قرآن کی آیت ہے۔ اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ تو ٹھنڈی ہو جا تو وہ پتہ نہیں کتنا جما دیتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو، کتنی تکلیف دہ ہو جاتی ان کے لیے، لیکن اللہ نے کہا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ تو وہ آگ ایسی سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی بچی رہی الحمدللہ، اور وہ اپنی اس آزمائش میں بھی کھرے اترے۔ وہ معاملہ آپ یاد کریں کہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانا ویرانے میں، وہ بھی تو ایمانی کا معاملہ تھا کہ اللہ کا ایک حکم تھا۔ جب انہوں نے پوچھا ہے حاجرہ علیہ السلام نے کہ آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں کام، کہ ویرانے میں ایک معصوم بچے کو، دودھ پیتے بچے کو، اور مجھے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہ ہاں، بس وہ بھی خاموش ہو گئی۔ یہ تھی مومنہ، یہ تھے مومن لوگ۔ پھر جب اللہ سے انہوں نے مشاہدہ چاہا تو اللہ نے پوچھا بھی کہ کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ کہ ایمان تو ہے اللہ، ایمان مشاہدہ بھی چاہتا ہے نا کئی بار۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے بات کی تو اللہ نے کہا 4 پرندے بلا، الگ الگ ان کے ٹکڑے کر، الگ الگ انہیں پہاڑوں پہ رکھ۔ تو وہ ایمان کا مشاہدہ کہ وہاں انہیں پختہ اور پکا یقین ہو گیا کہ میرا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے جب انہیں پرندوں کو پکارا اور وہ اکٹھے ہو کے سامنے ان کے پاس آگے زندہ ہو گئے، تو یہ تھی اللہ کا کرنا، اللہ کا کارنامہ، اللہ کی قوت، اللہ کی کارکردگی۔ اپنے ایک ایسے بندے کو جسے اتنا آزمایا اللہ رب العزت نے، اگر اس نے ہلکا پھلکا مشاہدہ مانگ بھی لیا اپنے اللہ سے تو اللہ نے ان کی وہ مانگ بھی پوری کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسا ایمان دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہیں آبا و اجداد کہتے تھے، بلکہ اپنے والد تک کہتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اب اندازہ لگائیے آپ کہ ایمان کی کیا کیفیت ہوگی ان کے۔ بچے کو ذبح کرنا آسان ہوتا ہے اپنا؟ جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے ہیں تو وہ ایک حکم ہی تو تھا، وہ بھی ایک خواب میں، لیکن کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں ان کی ایمان کی گواہی دیتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت اگر کسی چیز کو، جیسے آگ ہے، اب پانی کا معاملہ ہے، جب اللہ نے فرعون کی لاش کو، پانی کو یہ بات کہہ دی کہ تو نے اسے ڈبونا نہیں ہے، تو پانی نے ڈبویا نہیں، نہ گلایا، نہ مٹی نے کوئی نقصان پہنچایا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی آدمی ہزاروں سال یا سینکڑوں سال پانی میں پڑا رہے، اس کی لاش کا ہوگا کیا؟ کوئی مچھلی نقصان نہیں پہنچا پائی، کوئی کیڑا مکوڑا نقصان نہیں پہنچا سکا، کوئی مٹی گارا اسے نقصان نہیں پہنچا سکا اس کی لاش کو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے عبرت بنا دیا تھا۔ قرآن میں کہہ دیا تھا کہ تیری لاش کو میں نشانی بنا دوں گا، تو اسے نشانی بنا دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، آج بھی وہ عجائب گھر میں محفوظ ہے لاش، لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں فرعون کی لاش کو۔ تو یہ آپ دیکھیں ایک اور نبی کا معاملہ یونس علیہ السلام کا، کہ انہیں اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا اور وہاں بھی زندہ رکھا۔ تو مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، بلکہ 3 اندھیرے تھے۔ آپ ایک تو رات کا اندھیرا، پھر جب وہ سمندر کی گہرائی میں پہنچے وہ اندھیرا، پھر مچھلی نکل لیا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تو وہ ان 3 اندھیروں کے باوجود بھی انہیں موت نہیں آ سکی، کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو اللہ کے حکم کے بنا آپ کو نہ کوئی جادو، نہ کوئی جن، نہ کوئی وحشی درندہ، نہ کوئی شیطان، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے نبی سے، پیارے لاڈلے نبی سے بے انتہا محبت کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ چلنے کی پوری ہر چند کوشش کریں، ان کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی حد درجے کی محبت ہی آپ کا ایمان ہے۔ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ کرائیٹیریا ہے بلکہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شارٹ کٹ دے دیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر کے پاس ہو سکتے ہیں آرام سے۔ دنیا میں آپ کسی کی نقل کر کے کوئی پیپر دیں تو آپ کو پکڑے گئے تو آپ فیل ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں اللہ خود کہتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی میں۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پہ چلیں گے، ان کی پیروی پہ چلیں گے، پیروی کہتے ہیں پیر پہ پیر رکھنے کو، تو یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ خود اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے، ہمیں اصلاً اللہ کی اطاعت کرنی ہے، لیکن عملاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ یہ پورا بھروسہ کہ ہمارا اللہ سب کچھ دینے والا ہے، یہ پورا بھروسہ کہ اللہ ہی چھیننے والا ہے، یہ پورا بھروسہ کہ دوسروں کو بھی اللہ دیتا ہے، ہمیں اس پہ ہی مطمئن رہنا ہے۔ ہمارا ایمان ہی تب مکمل ہوتا ہے جب ہم جو اس نے ہمیں دیا اس پہ مطمئن رہیں اور جو دوسروں کو دیا اس پہ ہی مطمئن رہیں۔ تو ہم اپنے ایمان کو، اپنے توکل کو چیک کرتے رہیں، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا، تب اس میں طاقت آئے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا حدیثیں جو ہیں وہ ایمان کے بارے میں ہیں۔ ایک بار تو حضور نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہونا ہے، اور سب سے ادنا درجہ سڑک سے کوئی چیز، نقصان دہ چیز ہٹا دینا ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے پوچھا حضور ایمان کیا ہے؟ حضور نے کہا کہ ایمان کے
یہ درجے ہیں کہ اگر تو کہیں برائی ہوتی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو اسے زبان سے روک، زبان سے بھی نہ روک سکے تو اسے دل سے برا جان، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ برائی پھیلی ہوئی ہے اور ہم خاموشی سے نکل جاتے ہیں۔ میری بہن بھائیوں، ایمان آپ کا تب مکمل ہوگا کہ جہاں آپ کا ہاتھ چلانا ہے، آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں اگر وہ شریعت کے خلاف، آپ کے بیوی بچے، آپ کے چھوٹے بہن بھائی جو شریعت کے خلاف کوئی کام کریں، تو وہاں آپ کے ایمان کا حق یہ ہے کہ آپ انہیں ہاتھ سے سمجھائیں، بہت زیادہ نہیں مارنا، لیکن ہلکی پھلکی مار، تنبیہ کی مار، اتنی سختی کہ وہ سمجھ جائیں، تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ اگر کہیں آپ کے کوئی بڑے ایسی بات کر رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو، تو آپ زبان سے انہیں پیار سے، محبت سے، ماں باپ ہیں، تایا چچا ہیں، یا آپ کی پھوپھی خالہ ہیں، جو بڑے گھر کے بزرگ ہوں انہیں آپ زبان سے سمجھائیں۔ اور جو معاشرے کی میں کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھیں، جہاں آپ خدا نہ خواستہ ٹوک دیں گے زبان سے تو لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے، یا آپ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں گے تو لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے، تو وہاں آپ کو دل سے برا جاننا ہے، جو ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ تو اس لیے جو لوگ جس جگہ ہاتھ چلانے کا معاملہ ہوگا وہاں اگر زبان چلائیں گے یا دل سے برا جانیں گے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ میں نے آج اس حدیث کی اسی لیے تشریح کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں کھل جائے کہ ایمان ہے کیا۔ تو جہاں آپ کو ہاتھ چلانا ہے وہاں ایمان ہی مکمل تب ہوگا جب آپ کا ہاتھ چل کے اس برائی کو آپ روکیں گے۔ اسی طرح سے جہاں آپ کو زبان چلانی ہے وہاں خدا نہ خواستہ آپ نے ہاتھ چلا دیا تب بھی ڈس بیلنس کر دیا، اور وہاں اگر آپ نے صرف دل سے برا جانا تب بھی ڈس بیلنس کر دیا۔ ایمان آپ کا تب مکمل ہوگا وہاں پہ جب آپ زبان چلائیں گے وہاں پہ اور اسے برائی کو روکیں گے زبان سے۔ اسی طرح سے تیسرا معاملہ دل سے برا جاننے کا، وہاں پہ بھی آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے جس سے کہ معاشرے میں فساد برپا نہ ہو۔ آپ صرف وہاں برائی ہوتی دیکھیں تو دل سے برا جانیں، اور دل سے برا جاننے کے بعد آپ کے دل سے ایک آہ نکلنی چاہیے، ایک دعا نکلنی چاہیے کہ اللہ کے احکام پامال ہو رہے ہیں، یہاں پہ ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اللہ انہیں بچا لے اس گناہ سے۔ کہیں آپ جوا کھیلتا ہوا دیکھیں، کہیں آپ شراب پیتے ہوئے دیکھیں، کوئی اور برائی کرتا ہوا دیکھیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہوں، گالی گلوچ ہو، سڑک پہ مار پیٹ ہو، تو وہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کمزور ہیں، تو وہاں آپ صرف دعا کر سکتے ہیں، انہیں دل سے برا جانیں اور اس کے بعد آپ وہاں دعا کریں کہ اللہ ان میں صلح کرا دے، ان میں آپس میں محبت اور اخوت پیدا کر دے، تو یہ آپ کے ایمان کو انشاءاللہ تعالیٰ بچائے رکھے گا۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں میں کہ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جب انسان برے اعمال کرتا ہے، گندے اعمال کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل کے اس کی کھوپڑی کے اوپر گھومتا رہتا ہے جب تک وہ اس گناہ میں ملوث رہتا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اس حالت میں آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے حالت گناہ میں، تو وہ بے ایمان کا گیا، بالکل ایمان اس کے پاس نہیں تھا، کیونکہ ایمان تو اس کے وجود میں سے نکال رکھا تھا اللہ نے اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے۔ تو اس لیے بڑے گناہ جو ہیں انہیں کرتے ہوئے آپ بہت ڈریں کہ اس ٹائم آپ ایمان میں نہیں ہوتے، اور بے ایمان کی موت کا مطلب قرآن یہ بتاتا ہے ہمیشہ کی دوزخ ہے، ہمیشہ کی دوزخ۔ اور دوزخ کی آگ کا معاملہ بارہا حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ یہاں کی جو سب سے تیز آگ ہے اس دنیا کی، میں نے خود دیکھی ہے ایک لوہے کے کارخانے میں مدھیہ پردیش میں، کہ وہ پانی لوہے کو اس طرح سے بہا رکھا تھا اس آگ نے جیسے پانی، اتنی تیز بہا تھا اس کا، اس طرح پگھلا دیا تھا لوہے کو۔ اس آگ سے 26 گنا آگ زیادہ جو ہے وہ دوزخ کی آگ ہے۔ تو اس لیے اس بات پہ بھی آپ کو یقین رکھنا ہے، جنت دوزخ دونوں پہ آپ کو یقین رکھنا ہے، آخرت کے حساب کتاب پہ یقین رکھنا ہے، تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ اور یقین کے ساتھ ساتھ آپ کو بھروسہ بھی پورا کہ جو ہمارا اللہ کہتا ہے وہ پکی بات ہے۔ جن جن چیزوں کا کلیم اللہ نے کیا ہے ایمان کے معاملے میں، ہمیں ان پہ پورا بھروسہ رکھنا ہے، اللہ کی ذات پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کلام پاک پہ کہ یہ سچا کلام ہے، اس کے فرشتوں پہ، اس کی آخرت پہ، حساب کتاب پہ، جزا اور سزا پہ، اور جنت اور دوزخ پہ۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان کو مکمل کرتی ہیں۔ تب آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے اس بھروسے کے ساتھ کہ میرا اللہ جو کہتا ہے وہ صحیح ہے، جو کرتا ہے وہ صحیح ہے، معاذ اللہ اللہ کبھی غلط نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے کبھی اللہ پہ کوئی بلیم نہیں کرنا، کوئی کلیم نہیں کرنا، صرف اللہ ہم راضی ہیں، تو جس چیز پہ راضی ہے ہم راضی ہیں، جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، جو آپ کا فائدہ ہو نقصان ہو وہ اللہ کی رضا۔ تو جتنا بھی آپ کو اچیومنٹ ہو، جتنی بھی آپ نے کمائی کی ہو، جتنا بھی آپ نے ارن کیا ہو، جتنا بھی آپ کے اندر صلاحیت آئی ہو، وہ سب اللہ کی طرف سے دی ہوئی تھی، اس پہ شکر۔ اور جو کوئی نقصان، کوئی آزمائش، کوئی بیماری،
کوئی فوتگی آپ کے گھر میں ہوئی ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف تھی، اس پہ آپ کو صبر کرنا ہے، یہی ایمان ہے۔ انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ اگلے شمارے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سب لوگوں کو رمضان میں کی طرف سے دوبارہ مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔